فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے ظاہر ہے وہ تو ایک اعزاز ہے، عہدہ تو نہیں ہے، نہیں فیلڈ مارشل عہدہ نہیں ہے اور وہ اعزاز ہے، اور اس اعزاز کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو کانسٹیٹیوشنل کلاز ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جس طرح آسان الفاظ میں جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ایک 5 سٹار ملٹری آفیسر ہے، تو اسی طرح جو ایڈمرل آف دی فلیٹ ہے وہ بھی 5 سٹار ملٹری آفیسر ہے، اسی طرح جو مارشل آف دی ایئر فورس ہے وہ بھی 5 سٹار کی وہ پاسبلٹی رکھی گئی ہے۔ اس کو ایک اور کانٹیکس میں سمجھنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرمی کو جو ہے باقی 2 سروسز کے اوپر کمانڈ دے دی گئی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا کانٹیکس جو ہے ہم چونکہ زیادہ تر ہمیں عادت بھی ہے اور تاریخ بھی ہے کہ ہم اس کو سول ملٹری ریلیشنز کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سینکڑوں سال میں جنگ کا ارتقا ہوا ہے اسی طرح کمانڈ سٹرکچر اور ڈاکٹرنز میں بھی ارتقا ہوا ہے۔ فاضل صاحب کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ اس پہ بحث کی ہے کہ اس دفعہ جو مئی میں جنگ لڑی گئی تھی یہ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں ایک یونیک جنگ تھی، یہ 7-8 ڈومینز میں سائملٹینیسلی لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ صرف عاصم منیر صاحب نے نہیں لڑی تھی، یہ جنگ صرف ایئر مارشل سدھو نے نہیں لڑی تھی، یہ پاکستان کے 7-8 ڈومینز نے سائملٹینیسلی لڑی تھی۔ اس کے بعد یہ احساس ابھرا، اور پھر ابھی اس وقت جو ایکسرسائزز بہت ہائی لیول کی بھارت بھی کر رہا ہے وہ اپنے فورس پوسچر کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمانڈ سٹرکچر کو بھی ریفائن کر رہا ہے، وہ آلریڈی انٹیگریشن کی طرف جا چکے ہیں، امریکہ، برطانیہ۔ اچھا ایک اور کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم آپ کا جو مرضی ہو، کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے چین میں، وہاں بھی سینٹرلائزڈ ہے، تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی دنیا میں بہترین کون سی سمجھی جاتی ہے؟ برطانیہ کی، تو وہاں بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے۔ امریکہ میں ایک چیز میں صرف بتانا چاہوں گا، امریکہ پوری دنیا کو 100 سے زیادہ اس کے بیسز ہیں پوری دنیا میں، اس کی کمانڈز ہیں، ان کے جو سروس چیف ہوتے ہیں آرمی، ایئر فورس، نیوی کے، وہ صرف ٹریننگ کے، لاجسٹکس کے، فائنانس کے اور اکوپمنٹ پرووائڈ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کو ایک پروجیکٹ کی طرح، جو مثلا سینٹ کام کا ایریا ہے، اس کے اندر جو سینٹ کام کا چیف ہوگا وہ ایک پروجیکٹ پلان کرے گا کہ جناب مجھے اتنے جہاز چاہیے، مجھے اتنے شپس چاہیے، مجھے اتنی سیٹلائٹس چاہیے۔ یہ تو پیورلی دفاعی اعتبار سے ہے نا، ابھی بھی جو جنگ ہے ہم اب اپنے سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈاکٹرن کو آلریڈی چینج کر چکے ہیں آسما، ہم اس وقت مشن اورینٹڈ وارفیئر پہ جا رہے ہیں بجائے کہ ہم سروس اورینٹڈ۔ یہ ایئر فورس نے اپنی جنگ لڑنی ہے، آرمی نے اپنی لڑنی ہے، نیوی نے اپنی لڑنی ہے، اس طرح نہیں ہوگا، اس کی انٹیگریشن کی طرف جائے۔ اور آخری بات، اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بھارت 9 گنا زیادہ آپ سے دفاعی بجٹ ہے، آپ اس سے ٹینک فور ٹینک، ایئر کرافٹ فور ایئر کرافٹ کمپیٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے، تو آپ سینرجی کے ذریعے ایفیشنسی، ٹریننگ، اکوپمنٹ، ان چیزوں میں بھی لائیں گے۔ اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، نیوکلیئر کے حوالے سے بھی اس میں ایک چیز واضح کی گئی ہے کہ جو نیوکلیئر کمانڈ ہوگی وہ سی ڈی ایف کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پہ اپوائنٹ پرائم منسٹر ہی کرے گا، جو کہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، تو اس میں ایک ڈسٹنکشن دی گئی ہے اسٹریٹجک معاملات کو کنونشنل سب کنونشنل سے، تو اس کا مقصد کوئی سول ملٹری ریلیشن میں تو اس وقت تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن جو سروسز کے درمیان سینرجی اور کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز آپ کے توسط سے بتانا، میں صرف امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہماری ایئر چیف اور آرمی چیف سے فرینکلی اس پہ بات بھی ہوئی کہ آپ نے کیسے اس کو پلان کیا، تو مجھے آرمی چیف نے خود بتایا کہ جناب یہ میری جس دن میزائل حملہ ہوا ہے پاکستان کے اوپر 10 مئی کو، میری رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک ایئر چیف سے 97 ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں، تو میں نے ان کو لائٹ نوٹ پہ کہا کہ مطلب آپ ساتھ ہی بیٹھ کے پلاننگ کر لیا کریں، آپ 97 کالز کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں سیریس نوٹ سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ابھرا ہے کہ ہمیں پلاننگ کوارڈینیشن اکٹھی کرنی چاہیے، ایگزیکیوشن جو ہے پھر وہ ایئر فورس کر رہی ہے، نیوی کر رہی ہے، آرمی کر رہی ہے، وہ پھر بات ہے۔ بڑی تفصیل سے بتا دیا، اس کی ضرورت بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔